الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمْ تم پورے کر لو مناسککم اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کَذِکْرِکُم جیسا کہ تم یاد کرتے تھے آباءکم اپنے آباء و اجداد کو او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو یاد کرو اللہ رب العالمین کو. فمن الناس پس لوگوں میں سے جو من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. ومنہم اور لوگوں میں سے جو من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً اچھائی بلائی وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بلائی وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے. اولئک یہی ہیں وہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے مانگا یا کمایا واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید حج کے کچھ احکام ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو یعنی مینا سے آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کے اندر پھر مزدلفہ کے میدان کے اندر پھر جو ہے 10 ذی الحج کو
جب انسان کنکریاں مار کے، اس کے علاوہ قربانی کر کے، اپنا بال کٹوا کر، منڈوا کر سر، اس کے علاوہ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تم حج کے اپنے مناسک کو پورا کر کے دوبارہ مینا کے اندر آ جاؤ تو اللہ رب العالمین کو ایسے ہی یاد کرو جیسا کہ تم زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جب عرب کے لوگ حج کا یا اس طرح عبادت کا پورا کرتے تو اس وقت مینا کے میدان کے اندر آ کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو ذکر کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی بہادری کو ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کنسیپٹ کو ختم کر کے یہاں پر فرمایا کہ اب تم نے اللہ کو یہاں پر یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسا کہ تم اسلام سے قبل اپنے آباء و اجداد کی تذکرے یہاں پر کیا کرتے تھے، اور او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا تم نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے صرف دنیا ہی نہیں مانگنی، اور صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جب بھی مانگا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے آخرت کا ہی سوال کیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھتا ہوں کہ صحابی رسول ہیں، سردیوں کے موسم کے اندر، پوری سردیوں کے اندر آپ کے لیے صبح فجر کے ٹائم ایک صحابی رسول پانی گرم کر کے لاتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ وضو فرما سکیں۔ تو جب سردیوں کا موسم ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو